سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن زاد الطالبین کے ساتھ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے علمی اور روحانی ماحول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہم گزار رہے ہیں، اور ہم ہر روز مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے مقتدر اساتذہ کرام اور علمی شخصیات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور مختلف علمی، فکری، نظریاتی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کو اللہ کے پاک نام سے شروع کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا قاری محمد طیب طاہر، یہ متعلم ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ماشاءاللہ۔ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلما جاءهم بالبينات
البينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام سبحان اللہ، ماشاء اللہ. والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله بكل شيء عليم خبير بصير. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز سامعین، آپ نے قاری محمد طیب طاہر ان سے تلاوت قرآن حکیم سماعت فرمائی. اللہ کریم ان کے سوز و گداز اور لحن میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور نعت شریف پیش کر رہے ہیں محترم سید یوسف شاہ صاحب بخاری. یہ متعلم ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں اور یہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج طغى من بکس و طوفان ہوش ربا من بکس و طوفان ہو
شروبا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بس حامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات محترم تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے بعد اب ہم ایک مختصر سا وقفہ لینے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنے آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ با کمال صاحبزادی کہ جن کا نام آتے ہی انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور سر ادب سے جھک جاتے ہیں، اور جن کے احترام کے لیے فرشتے بھی جو ہے وہ ان کا نام بڑے ہی تقدس مآب طریقے سے لیتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک آج 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ سعادت اور خوشبختی ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان جو ہستی موجود ہیں وہ بھی سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ حضور شیخ الحدیث علامہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ جلوہ فرما ہیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، اور سینئر استاد ہیں، اور الحمدللہ علم حدیث اور دیگر علوم کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اور ایک طویل وقت سے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں افراد سازی کا کام کر رہے ہیں، اور
ہزاروں علماء کے استاد ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو زہد و ورع، تقوی اور عبادت بندگی ساری شانیں جو ہیں ان سے نواز رکھا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور صرف ایک شعر جو حضرت علامہ حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ پاک کی شان میں لکھا، وہ پیش کر کے میں قبلہ شاہ جی کی طرف اپنا موضوع سخن کرتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت سیدہ مریم تو صرف ایک نسبت سے معزز و مکرم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن حضرت سیدہ پاک کو 3 وہ نسبتیں حاصل ہیں جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، اور وہ نسبتیں کون سی ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ تو آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور، گفتگو کے آغاز میں یہ چاہوں گا کہ حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے جو ایک ابتدائی تعارف ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ یہ پروگرام مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جزاکم۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان سب دوستوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک سے پہلے میں مختصراً اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالی کو ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور صفات کے اعتبار سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ کے بعد جس ذات کا اس پوری مخلوق میں سب سے بلند درجہ ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر ذات اور ہر چیز جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ہوں، ہم ان کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، بے شک، اور ہمارے لیے وہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو خود توحید سکھائی، جن کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ طیبہ پڑھایا، اور جن خوش نصیبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کا شرف نصیب ہوا، سبحان، ان صحابہ کرام کے بھی ہم دل سے احترام کرتے ہیں، دل سے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے صالحین نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی تہ دل سے احترام اور عزت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل سنت والجماعت کے اس سچے اور سچے عقیدے پر ہمیں زندگی میں بھی رکھے، اور ہمیں اسی عقیدے پر اللہ موت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آج خصوصی طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں پہلے جو جملہ اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو اہل بیت اطہار کے متعلق اقوال اور جو عقیدت کا اظہار صحابہ کرام اہل بیت سے کرتے رہے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصراً ان چیزوں کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناپاکی کو دور فرما دے، سبحان اللہ۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور کامل طور پر تمہیں طہارت عطا فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ ذکر فرمایا، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا گھرانہ اہل بیت میں شمار ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ تفسیر لکھی ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اور احادیث طیبہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جن کو ہم 5 تن کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کیا اور پھر انہیں اپنے سامنے بٹھا دیا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی رانوں کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر حضور نے
ان افراد پہ اپنی چادر ڈال دی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاء اللہ۔ اور دوسری روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں دعا مانگی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کا پردہ اٹھایا تاکہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اندر شامل نہیں کیا، تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ انا معکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر، کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہو اور خیر پر ہو۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس چادر میں شامل کر لیا اور انہیں بھی اہل بیت کے افراد میں سے شمار کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور طبرانی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انزلت هذه الآیۃ فی خمسۃ، یہ جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت کریمہ 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا فیا، میرے متعلق، وفی علی و حسن و حسین و فاطمہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور امام احمد رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی کہ اوشکا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوشک ان ادعا فاجیبا، کہ ممکن ہے کہ مجھے بلایا جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے اور میں واپس چلا جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا وانی تارک فیکم الثقلین، ماشاءاللہ، کہ میں تمہارے اندر 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرتی، اور دوسری میری اولاد۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب ایک لمبی رسی ہے جس کا ایک کنارہ آسمان میں اور دوسرا کنارہ زمین تک ہے۔ وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں۔ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ انہما لن یفترقا، کہ یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ فرمایا فانظروا، تم غور کرو، کہ فرمایا فانظرونی بما تخلفونی فیہما، فرمایا تم غور کرو کہ تم ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرے کیسے خلیفہ بنتے ہو، کیسے تم میرے پیچھے میرے بعد ان کی تابع داری کرتے ہو۔ حضور یہاں پہ تھوڑا میں انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ تھوڑا پروگرام میں یہ تو اہل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ارشادات ہو گئے، تو اب ساتھ سیدہ پاک کی جو خاص فضائل ہیں
اس حوالے سے اگر جو آپ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا بچپن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت اور شفقت کا تعلق رہا، اس حوالے سے بھی سامعین کی رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ تھوڑی سی احادیث تھی، میں پڑھنا چاہتا تھا۔ جی حضور۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی مجموعی عظمت بیان فرمائی، اور اس کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی صاحبزادیوں میں سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ، بہت پیار فرماتے تھے، جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہی ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپنا تھا، تو ایک دفعہ مکہ حرم شریف کے اندر کفار بیٹھے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ جی۔ تو ابو جہل اور اس قسم کے دوسرے لوگ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون ایسا کرے گا کہ فلاں قبیلے کا اونٹ مرا پڑا ہے اور اس کا اوج وہ اٹھا کر لائے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دے۔ استغفر اللہ، توبہ۔ تو ایک بدبخت اٹھا اور اس نے ایسا ہی کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپنا تھا، آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اس غلاظت کو دور کیا، اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے دعا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان بدبختوں کے خلاف دعا کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں ایک کمزور آدمی تھا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جن کے متعلق حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ جنگ بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نفاست اور انتہائی ایک شرافت کا پیکر تھیں۔ تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض اوقات انگلی پکڑ کر حضور کے ساتھ جو ہے وہ چلتی تھیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی، حضور کی ڈھال تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طرح چلتی تھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی محبت کرتی تھیں، اور حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ان کے پاس جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کی وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھیں اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ تو جب آپ کی عمر مبارک شادی کے قابل ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اظہار کیا، حضرت سیدہ عمر نے بھی اس چیز کا اظہار کیا،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور یہ پہلے نکاح بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کرایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس جوڑے کا آپ نکاح کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو نکاح کے وقت شامل تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو یہ نکاح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر گئی، تو حضور کا بھی یہ معمول تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر کرنا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، سبحان اللہ، ان سے سلام اور محبت کا اظہار فرماتے، اور پھر آپ سفر شروع فرماتے۔ اسی طرح جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آغاز کرتے تھے۔ یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ جناب سے ایک جو بات مجھے یاد آ رہی ہے تاکہ اس میں شامل ہو جاؤں، کہ یہ جو حضور بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا یوں معاملہ ہے، اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اور جہاں بچیوں کو بہت ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں صاحبزادیاں اور ان سے شفقت کا یہ معاملہ، اور بالخصوص سیدہ پاک کے گھر میں مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جانا اور رخصت ہوتے ہوئے بھی ملاقات کرنا، اور پھر کھڑے ہو جانا بیٹی کے استقبال کے لیے، تو یہ کتنا خوبصورت میسیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیٹیوں کو آج کے ہمارے زمانے میں بھی دور جاہلیت والا سما انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حضور بعض تو گھر ایسے ہیں جو مبارک ہی وصول نہیں کرتے اور منہ بنا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ کتنا خوبصورت میسج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ تصور جو غلط تھا، جو شریعت کے مخالف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی، سبحان اللہ، اور اپنے عمل اور اپنے قول سے یہ ثابت کیا کہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں، سبحان سعادت کا باعث ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بہت سی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کی سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ان بیٹیوں کو دوزخ سے عذاب سے پردہ بنا دے گا، واہ واہ، اس کے لیے حجاب بنا دے گا۔ سبحان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر عورت کو، خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ ماں ہے، اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ انسان اگر اس پہ سوچے تو انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، خواہ وہ بچیاں ہوں یا وہ مائیں ہوں۔ جی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رویہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز محبت، سبحان یہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو جائے نفرت نہیں سمجھا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جاتے ہوئے بھی ان کے گھر آخر میں جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو حضور پہلے ان کے گھر میں آتے۔ بڑا حضور یہ خوبصورت میسج ہے، اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک اس پہ بھی تھوڑا آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے نکاح کا معاملہ بیان کیا، تو اس میں جس سادگی کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور جس خوبصورت طریقے سے کہ نہ بہت زیادہ جہیز ہے اور نہ زیادہ جو ہے وہ دولہا کی طرف سے کوئی مطالبات کیے گئے ہیں،
اور اس میں جو اس دور کے سادگی، اندر جی اس دور کے اندر جتنی یہ لایانی باتیں ہیں، جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہم مسلمانوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو ہے وہ ناواقفی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں۔ جی اگر آج بھی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنانا شروع کر دیں تو یہ معاشرے کے اندر جتنی یہ بری رسمیں ہیں یہ ساری کی ساری خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام، میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے، معاشرے کے اندر عزت اور احترام پیدا کرنا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے گا اس کے لیے سادگی بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، اور اس کے لیے محبت کا سفر جاری ہے۔ حضور یہاں ایک اور پہلو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جتنا خوبصورت آپ نے یہ ایک تذکرہ چھیڑا ہے، تو اس میں جو سیدہ پاک کے گھر کا نقشہ ہے، حضرت مولا علی کے گھر آپ جس طرح جلوہ فرما ہوئی ہیں، تو آج کل خواتین کی طرف سے جو ایک لمبے چوڑے مطالبات ہوتے ہیں، اور اتنی آسائشیں بھی آ گئیں، اب تو گھر کے اندر اے سی ہے، ریفریجریٹر ہے، اور ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کے جو ایک مطالبات اور ایک سلسلے گھروں میں رہتے ہیں، تو یہ بھی جو سیدہ پاک کا ایک رول ماڈل ہے اس حوالے سے بھی بے شک جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے ایک سبق ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہوں، یہ بھی امت کی عورتوں کے لیے یہ ایک ماڈل کے طور پر ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنانا، ان کی تابعداری شروع کر دیں تو یہ معاشرے کے اندر جتنی یہ لایانی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز بڑا مختصر سا جہیز تھا اس وقت کا، جناب وہ معمولی سا ایک گدا تھا اور چھوٹے چھوٹے کچھ برتن تھے، اور وہ بھی وہ حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خریدی تھی، اس کے پیسے آپ نے دیے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ زرہ بھی واپس کر دی، وہ زرہ بھی واپس کر دی۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں ایک محبت کا رشتہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں تھا، بالکل سادگی تھی، سادی سی چیزیں جو ضرورت کی تھیں وہ دی گئی تھی۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی بیٹی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر اپنے گھر کا کھانا تیار کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، گھر کا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، حضور نے خود ان کے کام تقسیم کیے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ گھر کا کام کاج کرے گی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ باہر سے جو باہر کے کام ہیں وہ کریں گے۔ یہ محنت مزدوری، فیمنسٹ عورتیں جو اب سڑکوں پہ آ گئی ہیں کہ وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں سیرت سے دوری ہے۔ جو ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی شہزادیوں کو سیرت کو اگر اپنا لیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی عزت اسلام نے اور داعی اسلام نے عورت کو دی ہے شاید کسی دین میں اتنی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود یہ شیطانی عمل ہے کہ جو لوگوں کو جذبات بھڑکانے کے لیے پیسہ استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی ایک سنجیدہ فکر عورت ہے، جو بھی ایک سمجھنے پڑھی لکھی عورت ہے، وہ یقیناً جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھے گی، تو وہ یقیناً ایسے الفاظ جو آج کل یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو عمل جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں،
یقیناً ایسا نہیں کریں گے۔ سبحان۔ تو اب حضور یہ جو سیدہ پاک کا جو عبادت اور زہد و ورع میں جو ایک خاص مقام ہے اور علمی مقام ہے، اس حوالے سے بھی کچھ سامعین کی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کی تو آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ گھر کے کام کاج کرتی تھیں تو ساتھ قرآن پڑھتی رہتی تھی، سبحان اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی، چکی پیستی تھی تب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ تو اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد آپ نے ادا فرمائی۔ صبح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک رات آپ کی طبیعت انتہائی بیماری کے عالم میں گزری، ساری رات گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے معمول کے مطابق ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا اور آپ نے نماز تہجد بھی ادا فرمایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہنے لگے کہ آپ بیمار تھیں، ٹھنڈا پانی تھا اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنے جو میرے معمولات تھے وہ میں نے ان کو ادا کیا ہے۔ تو آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی حضور کی ذات اقدس تو ساری امت کے لیے نمونہ ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والی جو بچی تھی اس کے لیے تو حضور کی ذات اقدس اور زیادہ نمونہ تھی۔ بیت نبوت میں انہوں نے پرورش پائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کرتے تھے، اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضور اتنی لمبی رات کے وقت عبادت کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو اسی طرح میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کی پنڈلیاں اور پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتی تھی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کی کثرت سے محبت عبادت کرتے تھے تو آپ بھی اسی طرح عبادت کیا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت بھی تھی کہ آپ نے اپنی اولاد کی توجہ، یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ دنیا کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف مبوس کی۔ سبحان اللہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے کمرے کے اندر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آئے تو انہوں نے حضرت علی سے یہ عرض کی کہ حضور تشریف لائے تھے لیکن واپس چلے گئے، اندر نہیں تشریف لائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور حضور سے وجہ پوچھی کہ حضور آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہمارا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ پردہ کیوں لٹکا ہوا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ کوئی منقش تھا یا اس میں کوئی نقش و نگار یا تصاویر تھیں یا ویسے ہی؟ یہ ویسے پردہ تھا، وہ نقش و نگار والا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ الگ روایت۔ تو حضرت حضور نے فرمایا کہ یہ پردہ فلاں گھر بھیج دو، وہ ایک غریب گھرانہ تھا، حضور نے فرمایا ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس وہ بھیج دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی اس طرح تربیت فرمائی، زہد ورع ترک دنیا، اس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اسی طرح جب وہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو مشورہ کیا گھر میں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خادمہ مانگ لیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں تو حضور گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنا مدعا پیش کیا، واپس چلی گئی۔ تو حضور آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ آئی تھیں اور ان کا یہ مدعا تھا، وہ ایک خادمہ لینا چاہتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر خود تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو چیز تم مجھ سے مانگ رہی تھی میں تمہیں اس سے بہتر نہ عطا کروں؟ واہ واہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کی جگہ پر ان کو فرمایا جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ
33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ اللہ الحمدللہ، جو کلمات، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. جی یہ نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس طرح سونے کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کی ترتیب پھر ارشاد فرما دیجیے. اس کی 33 ترتیب مرتبہ یہ پوچھا گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جی کہ کس کلمے کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے، تو حضور نے فرمایا جو بھی پڑھ لو، جو بھی پڑھ جو بھی پڑھو پڑھ سکتے. رخصت موجود رخصت ہے. ماشاء اللہ. پہلے سبحان اللہ پڑھنا ہے، پہلے اللہ اکبر پڑھنا ہے، پہلے کیا نام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو پہلے پڑھ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اور جو کلمہ ایک کلمہ 34 مرتبہ پڑھ لے تاکہ 100 کی تعداد بڑی آسانی ہو گئی. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اس میں حضور ایک اور بڑا اچھا میسج جو اس حدیث سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اس کی توثیق فرمائیے گا، کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر گھر میں ذکر و فکر کا اور تسبیحات کا اہتمام رہے تو انسان کی دنیاوی کاموں میں بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مشقتیں ختم ہوتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر برکت ہوتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، یقیناً اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے گویا پوری امت کو یہ سبق دے دیا. سبحان اللہ. آپ کے ذریعے سے کہ یہ سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے. جی. تو علمی مقام کے حوالے سے آپ کا جو ایک خاص مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین صبح و شام آتے ہیں اور روایات اور قرآن نازل ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر باب مدینۃ العلم کی زوجہ بھی ہیں، تو بہت سی ان کو نسبتیں نصیب ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ آپ پوری محدثہ تھی، سبحان اللہ، حدیث بیان کرنے والی تھی. سبحان اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ آپ زیادہ جو ہے وہ کم گفتگو کرتی تھیں، صحیح. اس وجہ سے زیادہ روایات آپ سے زیادہ ملتی نہیں ہیں. جی. لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ احادیث جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی وہ بیان بھی فرمائی ہے. جی. اس لیے علماء نے ان کو محدثہ بھی کہا ہے. جی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب زندگی کے آخری وقت تھا، آپ بیمار تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خود بلایا، سبحان اللہ. اور بلا کر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگ گئیں. جی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. جی. تو آپ نے دوبارہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں بات کہی تو آپ ہنسنے لگ گئیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلے پوچھا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میرا تم پر حق ہے، یہ جو راز کی بات حضور نے کہی ہے یہ مجھے بتاؤ. واہ. کہ پہلے تم اتنی روئیں اور پھر اس کے بعد فوراً ہنسنے لگ گئی. تو یہ بڑی تعجب والی بات ہے. تو آپ نے فرمایا میں حضور کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا، سبحان اللہ، میں نہیں بیان کرتا. سبحان. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے یہ پوچھا تھا. جی. تو اس وقت آپ نے پھر بتایا تھا سبحان. کہ حضور نے جو پہلی مجھ سے بات کی تھی وہ حضور نے مجھے بتایا کہ میں جس مرض میں مبتلا ہوں اسی کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا. جی. تو اس لیے میں رونے لگ گئی. جی. اور دوسری مرتبہ جو میں ہنسی تھی دوبارہ حضور نے سرگوشی فرمائی. حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ تو جو عالمین کی عورتیں ہیں ان کی تو سردار ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی عورتوں کی تو سردار ہے. سبحان. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. سبحان اللہ. کہ اور حضور نے ایک یہ بھی فرمایا تھا کہ جب آپ رونے لگی تھی تو آپ نے ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحان. تو گویا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا کہ کون کس وقت اس دنیا سے رخصت ہوگا. حضور نے ان کو بتا دیا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کر. سبحان اللہ. سبحان. تو حضرات محترم آج ہم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک، یہ ذکر ایسا ہے کہ جس سے طبیعتیں سیر نہیں ہوتی اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ سنتا رہے، اور یہ ان کی جو شخصیت اور تعلیمات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت وقت چاہیے کہ یہ گفتگو جاری رہے.
اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی پیغام دیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا جو اسوہ ہے وہ تمام خواتین کو اپنانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، بڑا خوبصورت ذکر پاک چل رہا ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا، اور یہ دل چاہتا ہے کہ ہم یہ ذکر پاک سنتے رہیں، اور رمضان المبارک کی آج نسبت بھی ہے، 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آج افطار کے وقت میں آپ سب جو ہے وہ اپنی افطار میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایصال کریں ثواب کا، اور سلام عقیدت و محبت بھی پیش کریں۔ میں حضور قبلہ شاہ جی سے یہ بھی عرض کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ کی فضیلت میں مزید کوئی بات اور حدیث پاک جو ہے وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت یعنی اس کی اولاد، اس کی اپنی پشت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، ان کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا، جی، مگر میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، جی، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے، حضور نے فرمایا جن کا ولی اور اسبہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور صحیح روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا اسبہ اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں سوا اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ اور اسبہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، واہ واہ، سبحان، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، واہ واہ، فمن اغضبہا اغضبنی، واہ، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان کی اولاد کو پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی جو اولاد ہے سبحان اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، جی، اور آپ کی اولاد کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ و خیرات ہوتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، جی، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو میں ایک مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو سادات ہیں، سادات جی، عرب میں تو سادات کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جی، لیکن بر صغیر میں سید کا لفظ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو اولاد ہے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سید لکھنا اور لکھوانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دو صاحب تو میں نے ایسے بھی سنے ہیں کہ جنہوں نے توجیہات کر کے نا جی، انہوں نے کہا جی سید صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہر عالم اپنے ساتھ لکھ لے، تو انہوں نے تو یہ نسب میں بڑا اختلاط کر دیا ہے۔ اختلاط کر دیا، حالانکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضور نے اہل بیت کی تعریف بیان فرمائی یا شان بیان فرمائی ہے
تو سادات صرف ہوئے ہیں جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے، جی باقی لوگ سادات شمار نہیں ہوتے، جی ہاشمی ہو سکتے ہیں، قریشی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سادات شمار نہیں ہوتے۔ جی اب اس سلسلے میں بھی خصوصی یہ ایک مسئلہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کو تبدیل کرتا ہے وہ گویا کہ کفر کی حد تک حضور نے بیان فرمایا کہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا نسب تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک تو جو سادات ہیں ان کو سید لکھنا چاہیے، ان کو بیان بھی کرنا چاہیے، لیکن جو سادات نہیں ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ حضور، بڑی کرم نوازی۔ اسی پہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہم اس پہ اکتفا کریں گے، اور شکر گزار ہیں حضور قبلہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہو کے کہ آج آپ نے بڑا وقت عطا فرمایا اور بڑے سیر حاصل طریقے سے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شخصیت، عظمت، کردار، علمی مقام، زہد و ورع، ترک دنیا اور آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اللہ کریم آپ کے مزار پرانوار پہ کروڑہا ان گنت رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں کے ساتھ ہمیں عقیدت اور احترام عطا فرمائے۔ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں ہم، ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، زاد الطالبین۔